بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ذبح شدہ بکری کے پیٹ میں بچہ ہو، عبد القیوم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں بکری کو ذبح کیا تو پیٹ میں 2 چھوٹے بچے تھے، اس صورت میں بکری کھانا درست ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، بعض دفعہ لوگ قربانی کی گائے لاتے ہیں نا، تو گائے جب ذبح کرتے ہیں تو بچہ نکل آتا ہے اس کے پیٹ میں سے، تو دیکھیں یہ بکری کھانا یا گائے کھانا تو جائز ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کو ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کا آپ نے ماں کو ذبح کر دیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس ماں کا کیا قصور تھا جو جس کو آپ نے، اس نے کیا کون سے گناہ کیے تھے؟ تو ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ بھائی یہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، لوگ اس گائے کو ذبح کر دیتے ہیں، تو اس بچے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اس گائے کا کیا قصور تھا جس کو آپ ذبح کر رہے ہو؟ تو جانور تو انسان کے فائدے کے لیے، بہتر یہی ہے کہ حاملہ گائے کو یا بکری کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اس سے ایک مال کا نقصان ہے کہ ایک جان ضائع ہوتی ہے، نسل زیادہ بڑھے تو اچھا ہے، اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بکری بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے، گائے بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے، بچہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ تو بچہ اگر زندہ نکلے، مردہ نکلے تو اسے پھینک دیں، زندہ نکلے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا۔ اس کا ظاہری ترجمہ جو متبادر ہو رہا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ بچے کا ذبح کرنا وہ ماں کا ذبح کرنا ہے، یعنی گویا ماں کو جب آپ نے ذبح کر دیا تو بچہ بھی ذبح ہی کہلائے گا، اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پر جمہور فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ اگر گائے اونٹنی یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر ذبح کے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بکری کے یا گائے کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو آپ کو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، مردہ نکل آئے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے متعدد مقامات پر کہ اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا ہے، اور یہ آیت متواتر ہے، اس کے 2 معنی نہیں ہو سکتے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو جو بچہ ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو چکا تھا، جان پڑ چکی تھی، ظاہر ہے یہ وہی بچہ ہوتا ہے جس کے پورے اعضاء بن چکے ہوں۔ اس سے پہلے جو بچے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہ تو سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اب ماں کے ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد بچہ اگر اپنی موت مر گیا تو وہ مردار میں داخل ہے، جس پہ قرآن کی نصوص ہیں، جگہ جگہ قرآن میں اس کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے۔ تو امام حنیفہ کا جو اصول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک روایت، خبر واحد، جو اس درجے کی مضبوط نہ ہو جس درجے کی قرآن کی آیتیں ہیں یا متواتر احادیث ہیں، تو ان کے اپوزٹ جب بھی کوئی حدیث جاتی ہے تو امام حنیفہ قرآن میں تعویل نہیں کرتے بلکہ حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں مردار، اس میں ہر قسم کا مردار شامل ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا جانور ہو، سب شامل ہیں۔ اس آیت کی روح سے وہ مردار بھی حرام ہے جو جب آپ نے گائے ذبح کی تو اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے، اگر آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ مردار میں داخل ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، یہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی آیت ہے، اور اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ذبح کرنا کزکوٰۃ الجنین، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کزکوٰۃ امہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنا، یعنی اس کے ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ماں کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کاف حرف تشبیہ یہاں پر محذوف ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا زید شیر ہے، مطلب یہ ہوتا ہے شیر ہے نہیں، شیر کی طرح ہے، تو یہ طرح کا لفظ یہاں محذوف ہے، عربی میں یہ طرح کے لفظ کے لیے کاف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں زکوٰۃ الجنینی، جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ذبح کرنا، زکوٰۃ امہا کا مطلب کزکوٰۃ امہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں کا ذبح کرنا۔ تو یعنی کیونکہ اس حدیث میں اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہو، اس کا امکان موجود ہے، تو ایک چیز جب یقینی نہیں ہے تو آپ اس پر اس یقینی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے جو بالکل مردار کو یقینی طور پر حرام قرار دے رہی ہے۔ تو فقہا میں بعض دفعہ اصولی اختلاف ہوتا ہے جس کی بیس پر احادیث کی تشریح میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔
تو جمہور فقہا کے نزدیک تو وہ حدیث کی صحت کو لیتے ہیں کہ بھائی جب حدیث میں اس کی اجازت دے دی تو ہم بھی کھائیں گے۔ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو متواتر ہے، جو بالکل یقینی ہے، اور اس کے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سند پہ بحث نہیں ہو سکتی، جبکہ حدیث کی سند صحیح بھی ہو تو بھی بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر، تو وہ یقینی چیز کو لیتے ہیں کہ مردار ہر قسم کا حرام ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا چاہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہو، تو جب حرام ہے تو ذبح نہیں کریں گے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ چونکہ خبر واحد ہے، یہ قرآن جتنی یقینی نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں ہے تو صحیح حدیث، یقیناً صحیح ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنا قرآن ہے، اور اتنی نہیں ہے جتنی متواتر حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ تو اس یقینی نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات اس کا مفہوم بھی واضح نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مفہوم میں بھی اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے اور قطعی الثبوت بھی نہیں ہے، یعنی اس کی سند بھی متواتر نہیں ہے تو ثبوت میں بھی شک ہے، اور قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے، اس میں بھی دوسرا احتمال موجود ہے۔ وہ احتمال یہی ہے کہ زکوٰۃ الجنین کزکوٰۃ امہا، اس میں کاف حرف تشبیہ محذوف ہو، اور یہ عرف میں ہوتا ہے کہ حرف تشبیہ کو حذف کیا جاتا ہے، تو چونکہ اس کے معنی مفہوم بھی یقینی نہیں ہے اور اس کے ثبوت بھی یقینی نہیں ہے، تو اس بیس پر جو چیز بالکل یقینی ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی یقینی متواتر، اور اس کا جو مفہوم ہے کہ مردار کا مطلب مردار ہی ہوتا ہے، مردار اسی کو کہتے ہیں جس کو ذبح نہ کیا جائے، تو مفہوم بھی یقینی ہے۔ تو اس یقینی چیز کی وجہ سے ایسی مشکوک یعنی یقینی دلائل کی بیس پر ہم ان دلائل کو ترجیح نہیں دیں گے جن کا ہمیں یقین نہیں ہے، چاہے وہ ثبوت کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اگر حاملہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اگر وہ مردار ہو تو آپ نہیں کھا سکتے، اور اگر وہ زندہ ہو تو آپ اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ مردار میں داخل ہے، اور قرآن نے مردار کا حکم ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔